الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم صل وسلم وصاحب دعوة النبوية والصوبة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعصار الجعفرية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المهدي صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقانه المجيد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد آغاز محفل جشن پر نور سرور عالم سید کونین حبیب کبریا سلطان الانبیاء سردار الانبیاء طٰہٰ یاسین مزمل واللیل کی زلفوں والا کالی کملی والا قرآن جس کی مدحت میں سارا کا سارا قرآن تو رسول مکرم اسلام کی مدحت گوئی کر رہا ہے، لیکن وہ جملہ کہ جہاں قرآن نے فرمایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق نبی، کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جو خود جس کی اپنی خواہش نہیں ہے، جو کلام کرتا ہے، اگر بات بھی کرتا ہے تو وہ میرا اذن ہوتا ہے۔ میرا نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، وہ جو کہتا ہے وہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں۔ یہ اس سرور کائنات کہ جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، اس پورے عالمین کو وجود بخشا، اس پر نور موقع پر میں تمام مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور بالاخص حجت خدا یوسف زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جس قرآن کریم فرقان حمید کی میں نے آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، آیت الکرسی کی پہلی آیت ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ روز نبی اکرم کا ہے، آیتیں توحید پہ پڑھتے ہو، روز سرور عالم کا ہے، آیتیں توحید پہ پڑھتے ہو۔ تقاضا یہ ہے اس آیت کا جو سنن کلام مقرر کی ہے کہ اس آیت میں جو کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، شب و روز آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ دیکھیں جی، قرآن کریم فرقان حمید اللہ کی معید من اللہ کتاب اور لا ریب و بے عیب کتاب میں ہر صورت دوسرے صورت کے برابر نہیں ہے۔ جس طرح صورتوں میں سب سے عظمت اور شان والی سورہ سورہ حمد ہے، اور آیات بھی ایک دوسرے کے مقابل میں برابر نہیں ہیں۔ میرے ساتھ بولیں گے تھوڑا آہستہ آہستہ تو انشاءاللہ مل کے آگے پڑھیں گے۔ جس طرح صورتیں مقابل میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، اسی طرح آیات بھی مقابل میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں۔ صورتوں میں سب سے عظمت اور شان والی سورہ سورۃ الحمد ہے،
سورۃ الحمد، سورۃ الفاتحہ سورتوں میں سب سے عظمت اور شان والی سورت ہے، اور آیات میں سب سے شان والی آیت آیت الکرسی ہے۔ آیات میں سب سے شان والی آیت۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس آیت الکرسی کے مقابل دیگر آیات کی تقدیس وہ نہیں، تقدیس وہی ہے، کیونکہ وہ بھی تو کلام الہی ہے نا، وہ بھی تو قرآن کریم کا حصہ ہے۔ تقدیس و احترام بھی وہی ہے جیسے آیت الکرسی کا تقدیس و احترام ہے، جس طرح باقی سورتوں کا تقدیس و احترام ہے اسی طرح سورہ حمد کا بھی تقدیس و احترام ہے، لیکن شان و عظمت میں وہ سورتوں کے برابر نہیں، اور سورہ حمد سب سے بلند ہے، اور آیات میں شان و منزلت میں ہر آیت کے برابر نہیں، آیت الکرسی برابر ہے۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ جب سورتیں آپس کے مقابل میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، جب آیات ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، تو پھر نبی ایک دوسرے کے برابر کیسے ہوگا؟ تو پتہ چلا آدم اور ہیں، مصطفیٰ اور ہیں، یوسف اور ہیں، مصطفیٰ اور ہیں، ابراہیم اور ہیں، مصطفیٰ اور ہیں، یعقوب اور ہیں، مصطفیٰ اور ہیں، اسحاق اور ہیں، مصطفیٰ اور ہیں، عیسیٰ اور ہیں، مصطفیٰ اور ہیں۔ اگر میں جملہ بدل کے یہ کہوں کہ خلیل خدا اور ہے، حبیب خدا اور ہے۔ خلیل خدا میں اور حبیب خدا میں فرق ہے۔ خلیل خدا اور ہے، حبیب خدا اور ہے۔ اسی کے ضمن میں آیت الکرسی کے حوالے سے ایک فرمان امام جعفر صادق آل محمد کا مجھے اذان میں آیا، ذہن میں آیا تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں کہ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ایک ملک، ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ مأمور کر دیتا ہے۔ اگر پھر وہ دوسری مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے بائیں جانب بھی ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اس کی حفاظت پہ مأمور کر دیتا ہے۔ اور پھر اگر وہ تیسری مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لینا تو اللہ اب اس کے آگے ایک فرشتہ، ایک ملک کھڑا کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ایسے میں وہ پھر چوتھی مرتبہ بھی اگر آیت الکرسی کی تلاوت کر دے تو اللہ پیچھے سے اس کے ایک ملک اور فرشتہ کھڑا کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ایسے میں اگر وہ پانچویں مرتبہ پھر آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اب اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے فرشتوں اب تم ہٹ جاؤ، اس انسان کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اس انسان کی حفاظت اب میں خود کروں گا۔ رسول مکرم اسلام کا دن ہے جی، کیونکہ جشن صادقین ہے، سرور عالم اور صادق آل محمد علیہ السلام کی آج آمد پر نور ہے، اس حوالے سے ذکر ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو ذرا خیال رکھنا اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ یا ترجمہ اس سے بھی زیادہ تھوڑا سا میں فصیح و بلیغ کر دوں، جس سے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، خبردار اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ اب جملہ یہاں دینے جا رہا ہوں، جو اللہ تمہاری آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند برداشت نہیں کر رہا، وہ اللہ علی کو نبی کے دوش پہ سوار دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ کسی تمہاری آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر برداشت نہیں کر رہا، وہ اللہ علی کو دوش پیمبر پہ کھڑا دیکھ رہا ہے، اور یہ من جانب خدا ہے۔ جیسے آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق ہے ہمارا نبی،
کہ جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا وہ وہیں کرتا ہے جو اس خالق حقیقی کا حکم اور اذن ہوتا ہے۔ دیکھیں اسی پر تھوڑی سی بحث ہوگی تو علماء نے ان آیات کو دو قسم کی آیات میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا بھی ایک ہوتی ہے آیت جلی، ایک ہوتی ہے آیت خفی۔ آیت جلی وہ ہوتی ہے جو قرآن کریم میں مدعون ہو گئی، مدین ہو گئی، تحریر ہو گئی، جس کو آپ اور میں پڑھ سکتے ہیں۔ بات آ رہی ہے نا جی سمجھ؟ اذان عالیہ ادھر متوجہ ہیں؟ ایک ہے آیہ جلی جو قرآن کریم میں تحریر ہو چکی، ہم اور آپ تک پہنچ چکی، ہم نے پڑھ لی۔ ایک ہے آیت خفی۔ آیت خفی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اور وہ اللہ اور اس کے نبی کے مابین ہے۔ اب نبی بتائیں گے تو پتہ چلے گا، اگر نبی نہیں بتائیں گے تو پتہ نہیں کیسے چلے گا۔ تو یہ ہے آیہ خفی۔ میں مثال کے طور پر عرض کروں، میں قبلہ حسن صاحب کے کان میں کچھ کہہ دوں اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہ چلے، انہوں نے بھی کسی ذکر نہ کیا، تو یہ کیا ہوئی؟ مخفی بات ہو گئی نا بھائی، یہ مخفی بات ہو گئی۔ اب اللہ جو اپنے نبی کو کہتا ہے، ایک ہے آیہ مخفی، ایک ہے آیہ جلی۔ آیہ جلی وہ ہے جو قرآن میں آ گئی، تم نے دیکھ لی، پڑھ لی، جان لی۔ آیہ مخفی وہ ہے جو اس کے اور اس کے نبی کے مابین ہے، وہ کسی اور کو پتہ نہیں۔ اچھا ایک اور مثال دے دو جو قرآن میں شامل ہے۔ آپ غدیر بڑی پڑھتے ہیں تو آیہ بلغ بھی بڑی پڑھتے ہیں، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا تھا۔ اب کیا کیا گیا تھا وہ نہیں بتایا، اب رسول بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا بھائی۔ تب پتہ چلا ایک ہوتی ہے آیہ مخفی، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی آیت ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایک ہے آیت جلی، رسول اب پتہ ایسے چلے گا کہ رسول یا بتائیں یا عمل کر کے دکھائیں، یا رسول بتائیں گے یا عمل کر کے دکھائیں گے۔ اب بتائیں گے تو اس کی حالت تو آیت مخفی والی رہے گی، اس کی حالت اصلی حالت تو آیت مخفی کی رہے گی، لیکن جب بتا چکے تو آیت جلی ہو جائے گی، حالت تبدیل ہو جائے گی۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے ایک ہے آیت مخفی، ایک ہے آیت جلی۔ آیت مخفی اللہ اور اس کے رسول کے مابین ہے، آیت جلی جو قرآن میں تحریر ہو چکی ہے۔ اگر اب رسول مکرم اسلام 6 ماہ تک کسی کے دروازے پر جا کر انما کی تلاوت کرتے رہیں تو یہ بھی آیت خفی ہے۔ اگر وہ حسنین کو اپنے دوش پہ اٹھائے تو یہ بھی آیت خفی ہے، اور اگر سجدے میں ہو اور حسین سوار ہو جائیں اور سجدے کو طول دے دیں تو یہ بھی آیت خفی ہے۔ یہ بھی آیت خفی ہے جو رسول مکرم اسلام سرور کائنات نے یا بتا کے یا عمل کر کے دکھائی ہے۔ دیکھیں ہم نے جب اپنے بھائیوں سے میلاد سنتے ہیں، اب شروع کے دن ہیں، ہم تو پورا ہفتہ الحمدللہ پورا مہینہ میلاد مناتے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی بھی مناتے ہیں، لیکن ہم نے ان سے کیسی باتیں سنی، تیرا گاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں میں ان سے پوچھوں خدا کی قسم مولوی مر جائے گا، تو جس کا کھائے اس کے گیت گائے، اور جو محمد ابو طالب کے گھر میں بیٹھ کے ایک تھالی میں کھائے اس کا نام لیتے ہوئے تجھے موت آتی ہے۔ بڑی نعتیں ہمارے بھائی پڑھتے، پڑھنی چاہیے شان میں نعتیں، لیکن ہم سے غریب محمد پڑھا نہیں جاتا۔ سرور کائنات ہے جو انبیاء کا سردار ہے، جس کے وجود کے اذن میں، جس کے وجود کے بدلے میں اللہ نے پوری کائنات کو خلق کی ہے، اور ہم دنیا کو یہ سناتے رہیں آقا آیت سج گئے نے گلیاں بازار، آقا آیت سج گئے نے گلیاں بازار، اور تم کبھی مولوی خدا کی قسم مر جائے گا دنیا کو نہیں بتائے گا کہ جس گھر میں محمد آیا وہ ابو طالب کا گھر تھا، وہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا جس گھر میں محمد آیا۔ میں نے کہا لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، در اہل بیت سے آ کے سنو سرور کائنات کی شان۔ در اہل بیت اگر سرور کائنات کی شان سننی ہے
تو پھر دل اہل بیت میں آنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے شان مصطفیٰ کسی ایرے غیرے سے نہیں، علی ولی اللہ سے لی ہے۔ علی ولی اللہ سے شان مصطفیٰ لی ہے۔ میں نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، آؤ ہم تمہیں مصطفیٰ سناتے ہیں۔ اگر تم محمد ہم سے سنو گے تو پھر ہم تم کو بتائیں گے کہ محمد کے دوست کون ہیں۔ اگر تم محمد ہم سے سنو گے پھر ہم تم کو یہ بھی بتائیں گے کہ محمد کے دشمن کون ہیں۔ اگر تم محمد ہم سے سنو گے تو تم کو ہم غدیر بھی بتائیں گے۔ اگر تم محمد ہم سے سنو گے تو ہم تمہیں مباہلہ بھی بتائیں گے۔ اگر تم محمد ہم سے سنو گے تو جو دعوت ذوالعشیرہ پر کھڑے ہو کر محمد کی نصرت کا وعدہ کیا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اگر تم محمد ہم سے سنو گے پھر ہم تمہیں بدر کے جنگجو بھی دکھائیں گے۔ اگر تم محمد ہم سے سنو گے ہم تمہیں احد کے بھگوڑے بھی دکھائیں گے۔ اگر تم محمد ہم سے سنو گے ہم تمہیں خندق کا سپہ سالار بھی دکھائیں گے۔ اگر تم محمد ہم سے سنو گے ہم تمہیں خیبر کا علمدار بھی دکھائیں گے۔ اگر تم محمد ہم سے سنو گے ہم تمہیں خیبر کا مرد بھی دکھائیں گے۔ اگر تم محمد ہم سے سنو گے ہم تمہیں محمد کے وفادار بھی بتائیں گے۔ اگر تم محمد ہم سے سنو گے ہم تمہیں محمد کے غدار بھی بتائیں گے۔ اگر تم محمد ہم سے سنو گے ہم تم کو یہ بھی بتائیں گے محمد نے محفل میں بلایا کسے تھا، اور یہ بھی بتائیں گے محمد نے محفل سے بھگایا کسے تھا۔ اور تم کو یہ بھی بتائیں گے کہ محمد نے محفل سے بھگایا کسے تھا۔ بس قبلہ حسن صاحب تشریف فرمائیں، انہوں نے بھی کچھ ٹائم پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک اور صرف آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث و روایت پڑھ کر ان الذین یعظموا عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سورہ حجرات کی ہی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت، اللہ کریم، اللہ جل جلالہ اپنے حبیب کی شان میں عرض کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب، جو لوگ تمہارے احترام میں اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں نا، ہم نے ان کے دلوں کو تقوی سے آزمایا ہوا ہے۔ ہم نے ان کے دلوں کو تقوی سے آزمایا ہوا ہے۔ تقوی القلوب، اب تک تو ہم یہ سنتے رہے کہ بھئی تقوی کیا ہے؟ تقوی آنکھوں کا تقوی، ہاتھوں کا تقوی، پیروں کا تقوی، اعضاء و جوارح کا تقوی، جسم کا تقوی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے تقوی القلوب اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اب تقوی القلوب سے کون ہے؟ جس کے دل کا بھی تقوی ہو۔ ایسے لوگ جن کے دل ہوا و ہوس، نفسانی خواہشات اور ہر قسم کی نجاست سے پاک، جو دل طاہر و مطہر، پاک و پاکیزہ ہو، یہ تقوی القلوب کون ہے؟ اب اسی قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان الذین شائر اللہ انہم من تقوی القلوب، کہ وہ شاعر خدا ہیں، وہ شاعر الہی ہیں جو تقوی قلوب کا مصداق ہیں۔ کسی صحابی نے، اب لوگوں کو بعض اوقات بڑی جلدی ہوتی ہے کہ بھی شاید اس کا مصداق ہمیں اس سے ٹھہرا دیا جائے، تو وہ پوچھنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، لیکن سبقت میں سب سے پہلے علی آ جاتے ہیں تو ان کی خواہشیں تھوڑی سی ڈگمگا سی جاتی ہیں۔ تو صحابی نے جلدی سے سوال کیا، یہ سب ابن رسول اللہ بتائیے گا کہ یہاں پر شاعر الہی سے کیا مراد ہے؟ رسول نے بمنگ دہل کا، یہاں پہ شاعر الہی سے مراد میری اولاد ہے، یعنی کہ اولاد پیمبر تقوی القلوب کا بہترین مصداق ہے۔ بہترین مصداق کیا ہے؟ تقوی القلوب کا۔ میں نے عرض آپ سے پہلے بات کی تھی، میں نے کہ خلیل خدا اور ہوتا ہے، حبیب خدا اور ہوتا ہے۔ خلیل خدا اور ہوتا ہے، اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، خلیل خدا اور ہوتا ہے،
حبیب خدا اور ہوتا ہے۔ تقوی القلوب کا مصداق ہے اہل البیت، نبی کی اولاد، امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام، جو بہترین تقوی پر فائز ہیں، جن کا ایمان بھی کامل ہے، جو اپنے اللہ سے یہ کہتے ہیں، جو لوگوں سے یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ علی ایمان کے اس مرتبے پر فائز ہے کہ جس کے بعد اب کوئی ایمان کا درجہ بچتا نہیں ہے۔ میں خلیل خدا اور حبیب خدا میں فرق اور امتیاز کیسے کروں؟ تو تقابل ہی نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم ایک طرف اللہ سے سوال کرتا ہے، اے میرے اللہ مجھ پہ واضح کر تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ جواب میں کہتے ہیں ابراہیم اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا بلا ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن ابراہیم اپنے قلب کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک تقوی القلوب کا مصداق یہ ہے، اور ایک تقوی القلوب کا مصداق امیر المومنین ہے، جو لوگوں کو کہتے نظر آتے ہیں کہ علی ایمان کے اس درجے پہ فائز ہے کہ جس کے بعد کوئی ایمان نہیں۔ میں خلیل خدا کا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، سرکار کی آمد، مرحبا اتار کی آمد، مرحبا ذرا مل کر بولو، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا۔ آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صادق آل محمد ایک مرتبہ گھر سے باہر روانہ ہوئے، آخری جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام۔ صادق آل محمد ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر روانہ ہوئے، بھری جوانی ہے، عصائے رسول ہاتھ میں تھامے ہوئے جب گھر سے باہر نکلے تو سامنے سے نعمان ابن ثابت نظر آ گیا۔ جی حسن بھائی مسکرا گئے، آپ کو واقعہ یاد آ گیا۔ نعمان ابن ثابت گھر پہ سامنے سے نظر آیا، سامنے امام کو دیکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ امام نے کہا رکو نعمان، کیا ارادہ ہے؟ کہا ابن رسول اللہ، صادق آل محمد، یہ عصا کیسا ہے؟ بھری جوانی۔ کہا عصا رسول کا ہے، میں نے تو تبرکن ساتھ اٹھایا ہوا ہے۔ نعمان ابن ثابت آگے بڑھنے لگا کہ بوسہ دوں عصائے رسول کو، بوسہ دوں عصائے رسول کو۔ میرے مولا نے نعمان کو روکا، کہا نعمان کیا ارادہ ہے؟ کہا عصا ہے رسول کا، بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے عصا کو سائڈ پہ کیا، ایک پیچھے کیا، ایک پاسے کیا، اور ہاتھ آگے بڑھا کر آستین اوپر کی۔ کہا نعمان وہ لکڑی کا عصا ہے، یہ رسول کا خون ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات پڑھیں۔